سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں طاہر فاروقی آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے مختصر سی ویلاگ میں کوئی 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو ہم نے 13، 14، 15 ایام 20 کے بارے میں بات کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ گھر کا ماحول اچھا بنے، رمضان کی تیاری اب اچھی کر سکیں۔ اور دوسرا انشاءاللہ کراچی کے 3 جگہوں میں اس ویکنڈ پہ بڑی زبردست قسم کی ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں، اور ایک ایکٹیویٹی تو مساجد کے ائمہ، تراویح پڑھانے والے حفاظ، ان کے اوپر یعنی ان کے سلسلے میں ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ جو اسلامی قمری مہینہ جو ہوتا ہے نا، چاند کا مہینہ، اس کی جو 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں روشن دن، ایام 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا آپ گھر میں ہوتے، جیسے بھی حالات ہوتے، تو علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ جب آپ نے نہیں چھوڑے، صحابہ نے نہیں چھوڑے، تابعین نے نہیں چھوڑے، دیکھیں فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب رمضان بالکل کارنر پر ہے اس وقت، جب میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت شام میں، رات میں 13 تاریخ لگ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ یعنی فیبرری 2024 میں ہفتے کا دن، اتوار کا دن اور پیر کا دن انشاءاللہ کوشش کر لیں انشاءاللہ کہ ہم روزہ رکھ لیں۔ اچھا، اس میں جو 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، جو شب برات کے بعد جو اگلا دن کا روزہ، جس کے بارے میں کافی یہ امت تقسیم رہتی ہے، روزہ رکھنا نہیں رکھنا، میں کوئی فقہی ڈسکشن میں جائے بغیر آپ سے درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں گے تو اس بہانے رات کی عبادت بھی ہو جائے گی، تہجد میں بھی اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ہم سحری بھی ہو جائے گی، افطار کی دعائیں بھی مل جائیں گی، گھر کا ماحول بھی بن جائے گا۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر رمضان میں خواتین کے نا کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، شادی شدہ حضرات یہ سب جانتے ہیں جو گھر کے بڑے ہیں۔ تو بھائی اس بہانے مرد جب روزہ رکھے گا انشاءاللہ تو گھروں کی خواتین بھی جسے کہیں کہ یہ اپنے قضا روزے پورے کر لیں گے، اور گھر کا ایک بہت شاندار ماحول بن جائے گا۔ دیکھیں یاد رکھیں، جس کا رمضان جتنا منظم ہوتا ہے نا، تو بقیہ زندگی اس کی اتنی اچھی منظم گزر سکتی ہے، بقیہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی رمضان سے پہلے شعبان کے ان دنوں کے اندر خوب تیاری کر لی جائے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، کوشش کر لیں اگر آپ یہ ویڈیو کبھی بھی ایسے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کو شعبان کا کوئی بھی دن، کوئی بھی رات مل رہی ہے انشاءاللہ، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیں اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ تو 3 روزوں کی ہم نے بات کر لی، 13 کی، 14 کی، 15 کی، اور یہ شعبان سے ہی صرف مناسبت نہیں ہے، ہر اسلامی مہینے میں کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ بس اس دفعہ یہ خصوصیت ہے کہ پیر کے دن 15 شعبان بھی آ رہی ہے، پیر کے دن ویسے ہی سنت طریقہ ہے انشاءاللہ۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، کراچی کے 2 مقامات پر زبردست قسم کا ویکنڈ ایکٹیویٹی آ رہی ہے۔ ایک ایکٹیویٹی آ رہی ہے شب تزکیہ، یعنی بیان، کچھ ذکر، کچھ مراقبہ اور سنت اعتکاف کی نیت سے رات میں مسجد میں قیام، اور وہ تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے دوست، پاکستان کے یعنی بہت مشہور اسکالر مفتی سید عدنان کاکا صاحب حفظہ اللہ، ان کا ادارہ البرہان۔ تو ان کے ادارے کے جو لوگ ہوں گے اور جو یوتھ اسپیشلی نوجوان ان کے ساتھ بہت جڑتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ سمجھنے کہ بڑا اچھا ایک موقع ہے ہمارے نوجوان نسل کو علماء سے جڑنے کا اور مسجد کے ماحول میں رات گزارنے کا، کہ جس میں کچھ ذکر بھی ہو اور جس میں کچھ اسپریچول موٹیویشنل لیکچرز بھی ہوں، اور کچھ اس میں کاؤنسلنگ اور یوں سمجھنے کہ کوچنگ سیشنز بھی ہوں، اور مسجد میں سنت اعتکاف کا موقع ملے۔ اور البرہان والے ایک بات یہ کرتے ہیں جو مفتی عدنان کا خل صاحب کی جو ٹیم ہے، کہ جس کی راتیں منظم ہیں نا تو اس کے دن اچھے ہیں، اور اپنے دنوں کو منظم کرنا ہے تو اپنی راتوں کو منظم کرنا پڑے گا۔ تو بڑی اچھی ٹیگ لائن ہے۔ تو لیٹس ایکسپلور انشاءاللہ، اگر موقع ہوتا تو ہم یہ اس مرتبہ یہ ویکنڈ البرہان والوں کے ساتھ، اچھا یہ ایکٹیویٹی ان کی ہو رہی ہے جو ویکنڈ ایکٹیویٹی ہے ہفتے کی شام کو رات کو، یہ ہو رہی ہے جناب مدینہ مسجد کراچی میں، فیڈرل بے ایریا بلاک 10 گلبرگ کے علاقے میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسری ایکٹیویٹی پل کے دوسرے پار، اچھا یہ تو پل کے اس حصے میں کراچی والے یہ سب جانتے ہیں کہ پل کے اس پار اور پل کے اس پار کی یہ گفتگو چلتی رہتی ہے۔ تو ایک اور مسجد ہے، مسجد بیت السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، جامع بیت السلام ٹرسٹ ماشاءاللہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر اسلامی دنیا میں بہت بڑا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان حضرت کی حفاظت فرمائے۔ آپ مولانا عبدالستار صاحب سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، ان سے وقت لینا چاہتے ہیں، تو وہ اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، کیوں نہ ایک رات ان کے ساتھ گزار لی جائے، ایک شام ان کے ساتھ گزاری جائے۔ ان کی جو ترتیب ہے، رات 10 بجے مسجد بیت السلام ڈیفنس فیس 4 میں انشاءاللہ رات 10 بجے کے قریب آپ کھانا وانے سے فارغ ہو کے موسم کے مطابق بستر آپ نے بیت السلام میں بھی لانے، اگر آپ وہاں رات گزارنا چاہتے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ، یا ایون آپ شب تزکیہ میں عدنان کاکا خیل صاحب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، دیکھیں موسم کی مناسبت سے بستر لے آئیں، چائے وائے کا کچھ ہلکے پھلکے کھانے پینے کا انتظام بیت السلام میں ہوتا ہے الحمدللہ۔
اور اس مطلب ایک ٹاک ہو رہی ہے فلسطین اور اس سے متعلق بھی بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت مولانا عبدالستار صاحب حفظہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کا، مستفید ہونے کا فائدہ یعنی موقع بھی ملے گا انشاءاللہ. اب انہوں نے کچھ یوتھ کے لیے کوچنگ اور کاؤنسلنگ سیشنز بھی شروع کیے ہیں، تربیہ کوچنگ سیشنز. بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، بہت زبردست اپورچونیٹی ہے. آپ کو اگر یہ کلفٹن ڈیفنس اور یوں سمجھنے کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ جڑ سکتے ہیں مولانا عبدالستار صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ، تو آپ کو رات گزارنی چاہیے یہ ویکنڈ نائٹ بیت السلام میں. تو پل کے اس پار کے لوگ ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار سندھ والوں کو، حیدرآباد والوں کو بھی آنا پڑے نا، تو فائدے سے خالی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں، آپ کے دوست حافظ ہیں، تو بھائی یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں اور ان کو ایک کورس میں آپ نے رجسٹر کرانا ہے. جامعہ عثمانیہ سوسائٹی ہے یہ گولی مار کے پاس. اگر آپ فیس بک پہ سرچ کریں گے اسحاق عالم صاحب کو، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت زبردست مقرر ہیں، بہت شاندار قاری ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے ایک دوست مفتی عبد المتین صاحب اور ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب بہت زبردست ایک کورس کرانے جا رہے ہیں تراویح مینجمنٹ پہ. اچھا یہ بھی ہفتے کی شام ہی کو ہو رہا مغرب کو. تو بھائی ہم نے تو یہ سوچا کہ ہم البرہان جائیں، تو وہاں البرہان کے لیے ہمارے قرآن نکلا. سوچا کہ حضرت کے ساتھ بیت السلام میں کچھ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں. ہمارا جو قرآن نکلا نا بھائی وہ تو ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کے نام، مفتی متین صاحب کے نام نکلا کہ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب نے کہا طاہر بھائی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جائے گا، قرآن کے ساتھ آپ کی محبت بڑھ جائے گی. اور پھر تراویح کے معاملے میں نا شرعی مسائل پہ بھی گفتگو ہوگی. ہمارے بہت سے حفاظ ظاہر عالم نہیں ہوتے، ائمہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ مصلی پہ ہم چڑھ بیٹھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ طہارت کی اور نماز کے مسائل کا علم نہ ہوا تو یوں سمجھنے کہ لوگوں کی تراویح کا جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے گی، ستیہ ناس ہو جائے گا. طہارت کا نہیں پتہ ہوتا، نماز کے مسائل، تو اس میں نماز کے مسائل بھی کور ہوں گے، طہارت اور وہ بھی ایکٹیویٹی، پلس قرآن سے تعلق کیسے قائم ہو جائے، قرآن ہمارا پکا کیسے ہو جائے. منزل پورے سال نہیں پڑھی، برا حال ہے حافظ صاحب کا، حافظی پریشان ہے کہ 15 دن 20 دن 27 دن 25 دن کیسے گزریں گے. ہم خود پھنس چکے ہیں بائی دا وے. تو ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کے پاس زبردست قسم کی ٹپس ہیں، ان کے پاس کشتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص وظیفے ہیں. تو بھائی کورس میں آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا، اس کی چھوٹی سی فیس ہے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی یہ شام، یہ رات یا تو ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب اور مفتی المتین صاحب کے ساتھ تربیتی نشست میں گزار لیں. مغرب کے بعد سیشن ہوگا مفتی المتین صاحب کا، عشاء کے بعد سیشن ہوگا ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کا، اور اس کے بعد کھانا وانے کا بھی بڑا زبردست سیشن ہے. اور ہم بھی وہاں آ رہے ہیں. اگر ہم سے کنیکٹ ہونے کا موقع آپ کو ملتا ہے تو آپ آ جائیے. آپ البرہان والوں کے ساتھ، مفتی عدنان کا خیل صاحب کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ گلبرگ فیڈرل بے ایریا بلاک 10 مدینہ مسجد تشریف لے جائیں. آپ بیت السلام میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، بیت السلام کی ایکٹیویٹی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز کے اندر انوالو ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یار والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، رضاکار یعنی رضاکار بننا، دین کے کسی کام میں معاون بننا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ زبردست قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ صرف کراچی والے نہیں بلکہ سندھ والوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں شریک ہو جائیں. بات کافی لمبی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے عبد المتین بھائی اور ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب جو تراویح کے سلسلے میں جو اہم باتیں بتا رہے ہوں گے تو اس کی کی پوائنٹس انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آپ سے شیئر کروں گا، اتوار کے دن یا پیر کے دن انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ آنے والا رمضان ہمارا بہت بامعنی، بہت میننگ فل، بہت متوازن یعنی بیلنسڈ اور بہت اچھا گزرے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس بارے میں مزید بھی کچھ ویڈیو ریکارڈز کرتے رہیں گے. سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ. موسم بہت اچھا ہے، راتیں ابھی بہت لمبی نہیں ہیں، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، رمضان کی تیاری بھی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس ابھی 16-17 دن ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت برکت دے اور ہمارے سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو اللہ قبول فرمائے. میں ہوں آپ کا محمد طاہر فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.